معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے نیک بن کر رہیں اور نیکوں کے ساتھ رہیں، خود بھی نیکی کریں اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ رہیں، یعنی خود بھی اللہ کے نیک بندے رہیں اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں، تاکہ پورا ماحول نورانی ہو جائے، پورا ماحول صحابہ کرام کے ماحول جیسا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت بہت اوپر کی چیز ہے۔ انسان اگر انسانیت کی سوچ لے، انسان اگر سماج اور ماحول کے رسم و رواج کو سوچ لے تو بھی ایک حد تک اپنی اصلاح ہو سکتی ہے۔ شریعت اوپر کی چیز ہے، انسان انسانیت کے بارے میں سوچ لے، فطرت کے بارے میں سوچ لے، سماج اور معاشرے میں رہن سہن کے بارے میں سوچ لے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اس وقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ جو سامنے دیکھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے، کیا ہو رہا ہے اس پر غور نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں تو وہ اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، وہ سیدھا ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت یہ کون اب مان رہا ہے، یہ شریعت کی باتیں ہیں، کون اس پر چل رہا ہے۔ انسان انسانیت کے اوپر اگر غور کرے تو شریعت کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو، فطرت ہی بدل گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی حکم انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ ہم انسانیت پر آئیں گے، انسانیت ہمارے اندر آئے گی تو شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے، شریعت کی باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہمارے اندر فطرت ہی بدل گئی ہے، تو پھر ہم شریعت کو الگ سمجھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنا دشوار سمجھتے ہیں۔ آپ ابھی سے لے کر آئندہ جمعہ تک ایک ہفتے کا ٹائم ہے، آپ شریعت کا کوئی ایسا حکم نکالیں اور لے کر آ جائیں کہ حضرت یہ شریعت کا جو حکم ہے وہ سراسر خلاف ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو تسلی بخش اور دل کو چھو لینے والی باتیں بتائی جائیں گی، اور آپ کا جو سوال ہوگا، اشکال ہوگا، جو اعتراض ہوگا، وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ شریعت پر اسی کو اعتراض ہے جس کی انسانیت بدل چکی ہے، فطرت بدل چکی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی بات ہو یا غیروں کی بات ہو۔ انسانیت اگر ہے کسی کے اندر تو وہ شریعت کے کسی ایک حکم کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فطرت سلیمہ ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے، اس آیت کریمہ کو اگر پھیلایا جائے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے
ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہر بندہ مومن کو نیک بننے کا حکم دیا ہے کہ خود بھی اپنے اندر تقوی طہارت پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اور اگر کوئی اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے خدا نخواستہ، جیسے ڈاکٹر ہے، کبھی کبھی اس کی دوا خود اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، ڈاکٹر اپنا علاج خود کبھی کبھی نہیں کرتا، ہمارا علاج وہ کرتا ہے، اپنا علاج نہیں کرتا، تو وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی طہارت پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر ہمارے اندر تقوی طہارت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، تو یہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی یہاں بیمار کو اس کا علاج بھی بتا دیا ہے اور اس کا ایڈریس بھی بتا دیا ہے کہ یہ تمہیں دوا کہاں ملے گی۔ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے لیکن دنیا بھر کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ ایک انسان بیمار ہے، اللہ نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ، اگر تم نے دوا کھا لی تو تقوی آ جائے گا، اگر تقوی نہیں آ سکا، بیماری دور نہیں ہوئی، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ہاسپٹل جاؤ۔ میڈیکل سے تم نے دوا لے لی، فائدہ نہیں ہوا تو اب ہاسپٹل جاؤ، وہاں اچھے اچھے ڈاکٹر ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ تقوی اگر تمہارے اندر نہیں آیا تو پھر جاؤ نیک لوگوں کی خانقاہوں میں جاؤ، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جاؤ، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کا شیڈول یہاں بیان کر دیا کہ ہمیشہ ہمیں تقوی بننے کی، متقی بننے کی، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ سننے میں بہت چھوٹا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ اسلام دراصل صحبت ہی کی تعلیم دیتا ہے، ہر کام میں صحبت۔ ہمارے کھانے پینے کا، ہمارا کھانے پینے کا، غیروں کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہراً کچھ فرق نہیں ہے، وہ بھی ہاتھ سے اٹھا کر کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، لقمہ چباتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں، مجبوری میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، فیشن میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، لیکن بہرحال کھانے پینے کا کوئی اور تو طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اور ان کے طریقے میں جو فرق ہوتا ہے وہ محض سنت کی بنا پر فرق ہوتا ہے۔ ہم سنت کے مطابق کھاتے ہیں، دعا پڑھ کر کھاتے ہیں، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق کھاتے ہیں، تو ہمارا اور ان کا کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ گویا کہ ہم نے اسلام کو فالو کیا، اسلام کے طریقے پر عمل کیا، سنت کے طریقے پر عمل کیا، تو ہمارے اور ان کے کھانے کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح ہر کام میں سونے کا طریقہ ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ ہے، چلنے کا طریقہ ہے، ہر کام میں اسلام میں ہمیں صحبت کا حکم دیا ہے کہ اسلام کی صحبت اختیار کرو، اسلام کا طریقہ اختیار کرو، دوسروں سے تم الگ ہو جاؤ گے، ممتاز ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت کا بڑا خیال فرمایا ہے۔ دنیا میں بھی صحبت کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہر کام میں آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو پہلے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، کہیں دھوکہ باز تو نہیں ہے، کہیں چوری میں تو نہیں پکڑا گیا ہے، کہیں یہ بدنامی زمانہ تو نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے
کسی رشتہ دار کے لیے آپ دولہے کے لیے جاتے ہیں تلاش کے لیے، لڑکا تلاش کرتے ہیں، تو وہاں بھی آپ اس کے لڑکے کے بیک گراؤنڈ کو غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لڑکے کی صحبت کیا ہے، یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے یا برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو آپ کسی لڑکے کو رشتے کے لیے آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ صحبت کو دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پاکیزہ جگہوں پر آتا جاتا ہے، تو آپ رشتے کو پکا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو چیر کر نہیں دیکھتے، آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح آپ ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ صحبت کا خیال کرتے ہیں، اور جب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، گھر کہاں ہے، اس کے آس پاس میں کیسا ماحول ہے، آپ اوکے کر دیتے ہیں اور آپ گھر منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیک لوگوں کی صحبت میں حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم خراب ہی صحیح، تمہارے اندر تقوی طہارت میں کمی ہی صحیح، روزہ نماز میں کچھ کمی ہی صحیح، لیکن اگر تمہاری دوستی ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، متقی پرہیزگار کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو میری عزت و جلالت کی قسم ہم دو رنگی نہیں اختیار کریں گے، دو نظریہ نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ولی، اپنے دوست کو اگر ہم معاف کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، تو تم میرے دوست کے دوست ہو، اس لیے ہم تجھے بھی انہی کے ساتھ حشر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت کریمہ کو کون بندہ مومن نہیں جانتا، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی تہ تک ہمیں پہنچنا ہے کہ اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی اچھی باتوں پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی صحبت اختیار کریں۔ ارے بھائی، دنیا میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دو کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جاتا ہے، صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر کو جھاڑ رہی تھی، پاک صاف کر رہی تھی، گھر کے کچرے نکال رہی تھی، اچانک اس کی نظر اخبار کے پیپر پر پڑی، نیوز پیپر پر پڑی، نیوز پیپر کو ایک طرف کرتی گئی کہ اس کو جلانا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے پیپر پر پڑی جس میں اس کے بیٹے کا فوٹو تھا۔ اب سارے پیپر کو وہ جلا رہی ہے، لیکن اپنے بچے کے فوٹو کو نہیں جلاتی، وہ کیا بولتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر ایک اور ایسا فوٹو آیا جس میں اس بچے کے ساتھ اس کے دوست کا بھی فوٹو ہے، دونوں نے ایک ساتھ تصویر پکڑی تھی، دونوں نے ایک ساتھ فوٹو کھنچوایا تھا۔ اب اس عورت نے اس بچے کے ساتھ جو فوٹو میں ہے اس کو بھی حفاظت سے رکھ لی اور کیا کہا، اس بچے کو بھی میرے بچے سے دوستی ہے اس لیے اس کو بھی نہیں جلاتی، اس کے دل نے کہا۔ تو اپنے بچے کا فوٹو نہیں جلایا اور اس بچے کا بھی فوٹو نہیں جلایا جو اس کے بچے کے ساتھ تھا۔ تو دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اس کی تصویر کو بھی آگ میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ اس اللہ کی محبت کی کوئی انتہا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا جو کسی ولی کے ساتھ دوستی رکھے، کسی ولی کے ساتھ تعلق رکھے۔ اور ولی ہر وہ اللہ کا بندہ ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہر بندہ مومن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت پر چلتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں
اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ چنانچہ واقعات ایسے ایسے ہیں کہ دنیا میں ہمیں تو بہت مذاق سا لگتا ہے، بہت ہلکا لگتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی ایک نیکی اگر ہماری کام آ گئی تو بیڑا پار ہے۔ قیامت کے دن ایک اللہ کے ولی کو پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کسی کو اگر چاہو تو سفارش کرو، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ کا ولی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہوئے چلیں گے۔ ایک بندہ ایسا ملے گا جس کو کوئی ولی نہیں پہچانیں گے۔ آخر میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں آج معاف کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تیرے پاس کوئی حیلہ ہے، کوئی بہانہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے کوئی تقوی طہارت کی زندگی نہیں گزاری، میں کوئی نیک کام ایسا کر کے نہیں آیا کہ میں آج وہ پیش کر سکوں، لیکن اے اللہ، میں نے ایک تیرے اللہ کے ولی کو، وضو کا وقت ہو رہا تھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اس اللہ کے ولی نے مجھ سے پانی تو نہیں مانگا تھا کہ لاؤ میں پانی وضو کر لوں، انہوں نے پانی نہیں مانگا تھا، لیکن اس اللہ کے ولی نے وضو کے لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ کہیں پانی ملے گا، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ان کو ایڈریس بتایا تھا، میں نے اس کو پتہ بتایا تھا کہ وہاں پانی ملے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادنا سی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے رحمت اگر کسی کو مل جائے تو بہت ادنا سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں یقیناً زہر ہی زہر ہے، دنیا انتہائی خطرناک ہے۔ شیطان کبھی کسی بندے مومن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک برابر ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اور اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ شیطان ایسا ہمارا دشمن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان جہنم کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم بھی اسی ہلاکت کی طرف جاؤ گے، جہنم میں جا کر گر جاؤ گے۔ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور کہاں کس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی باتوں پر چلو گے تو تمہیں کوئی بربادی نہیں آئے گی، کبھی نامرادی نہیں آئے گی، ہمیشہ تم کامیاب ہوتے رہو گے ہر معاملے میں۔ دنیا میں چاہے بزنس ہو، دنیا میں چاہے کھیل کود ہو، دنیا میں چاہے کوئی کاروبار ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا کاروبار ہوگا کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بھی نیک نامی۔ لیکن اگر غلط طریقے پر ہم نے زندگی گزاری، چوروں سے دوستی رکھی، جواری شرابی کبابیوں کے ساتھ دوستی رکھی، تو جو اس کا حشر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کا بھی حشر ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ ایک چور پکڑا جاتا ہے، پولیس والے اس کے دوست سرکل، فرینڈ سرکل کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو اٹھاتے ہیں، سب کو جیل لے کر جاتے ہیں، پولیس تھانے میں بلایا جاتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی۔ چور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر ان کو بھی پولیس گرفتار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی پریشانیاں آتی ہیں، گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور بدنامی مفت میں آتی ہے۔ تو اس لیے
دنیا میں جس طرح صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کے اوپر حکم آتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی صحبت پہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، کس کے ساتھ رہتے تھے، تم اپنی زندگی کس کے مطابق گزارتے تھے۔ اور اگر کسی بندے نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما ہی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم شریعت کی باتوں کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں پر عمل کرو گے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلو گے تو پھر تم اسی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث پاک تو ایسی ہے، المرء مع من احب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دنیا میں جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ آپ دنیا میں جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دنیا میں آپ جس کے کلچر کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں جس کا طریقہ آپ کو پسند ہے، جس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کو نمونہ بناتے ہو، میرے محبوب کو آئیڈیل بناتے ہو، میرے محبوب کی سنت کے مطابق چلتے ہو تو تم مسلمان ہو، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی کسی دوسری حدیث سے نہیں ہوئی، چونکہ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ہم صرف اور صرف ایک اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی صحبت میں اٹھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اٹھائے گا، تو اس لیے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں، آج ہم سینہ کھول کر، سینہ ٹھوک کر اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیے کس کے ساتھ ہماری محبت ہے، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اس حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ کسی دوسری حدیث سے نہیں ہوئی، آج ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کس منہ سے کہیں گے؟ کس منہ سے ہم کہیں گے کہ اے آقا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے؟ اگر ہم کہیں گے تو جھوٹے کہلائیں گے، دغاباز کہلائیں گے۔ زبان سے ہم تو کہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، کسی اور کی عادتیں ہمارے اندر آئی ہیں، کسی اور کی پسند ہمارے دل میں ہے، کسی اور کا کلچر آیا ہوا ہے، کسی اور کا طریقہ آیا ہوا ہے۔ عقیقے کے رسم میں، شادی کی تقریبات میں، کاروبار میں، جہاں جہاں آپ جائیں مسلمانوں نے سنت کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ لباس میں دیکھ لیں، بالوں کی کٹنگ میں دیکھ لیں، نہ جانے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے اس زمانے میں، جیسے ضد ہو گئی ہو ان کو اسلام سے، جیسے ان کو اسلام سے ٹینشن ہو گیا ہو۔ علماء جن جن باتوں سے منع کرتے ہیں یہ نوجوان آج وہی کام کر رہے ہیں، یہ خود اپنے لیے ہلاکت و بربادی اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے درد سر ہیں، اپنے محلے کے لیے درد سر ہیں۔ ان کتوں کمینوں والوں کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں، غیروں کے ساتھ طریقے پر، غیروں کے ساتھ چل کر اور ان کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر کہ ان کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اپنی زندگی میں جب تک تبدیلی نہیں آئیں گے، اسلام سے، تمہارے اسلام سے کسی اور کو فائدہ تو دور کی بات ہے، تمہیں خود فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، خود بھی نیک بنیں
اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ. اگر مثال بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی جو بھٹی لوہار جو ہوتا ہے، جہاں بھٹی میں لوہے گرم ہوتے رہتے ہیں، اس کو پیٹا جاتا ہے، تو اس لوہار کے پاس، لوہا پیٹنے والے کو لوہار کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی لوہار کے پاس بیٹھے گا اٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس سے دھواں نکلتا ہے، جو اس سے چنگاری نکلتی ہے، جو اس سے آگ سے جو راکھ اڑتی ہے، وہ آپ کو لگے گی. وہاں کا دھواں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وہاں کی گندگی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اور ایک آدمی اگر عطار کے پاس رہتا ہے، عطر فروش کے پاس رہتا ہے، سینٹ بیچنے والے کے پاس اگر اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ آدمی چاہے ان سے سینٹ خریدے یا نہ خریدے، لیکن فری میں اس کو خوشبو حاصل ہوتی رہے گی، اس کا ذہن معطر ہوتا رہے گا، اس کا قلب و جگر تر و تازہ ہوتا رہے گا. تو اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت میں فائدہ اور نقصان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اتنی موٹی مثال ہے ہمارے سامنے، اس کے باوجود دیکھیں رات 10-11 کے بعد دیکھیں کچھ کمینے لوگ آٹو میں بیٹھ کر گانجا مارتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، تنہائی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے ماں باپ کو بھی ان کی فکر نہیں. اس راستے سے چلنے والی ہماری بیٹیوں کو ان سے درندوں جیسا ڈر لگتا ہے. ایک جنگل میں گزرتے ہوئے کسی کو جیسا ڈر ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ ڈر ان اوباش قسم کے نوجوانوں سے جو ہو نشے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنی ماں بہن کو بھی نہیں پہچانتے، کسی کو نہیں جانتے، ہر ایک پہ نظریں ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں سے ان کو اپنی عزت نفس کی وجہ سے ان سے ڈر ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے یہ فائدہ ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیڑا پار کرے گا اور قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہوگا. برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، یہاں بھی مار کھائیں گے، یہاں بھی بدنام ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی کا سامنا اور آخری انجام جہنم آپ کا بننے والا. اس لیے اللہ کے واسطے خود بھی متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور اچھے اچھے لوگوں کو آپ تلاش کریں. ہر جگہ اچھے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ صرف صحابہ کرام کے زمانے تک تھے. نیک لوگ صحابہ کرام ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا، اور رہو مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک نیک لوگ رہیں گے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا ہے. اگر نیک لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو صحابہ کرام تک ہی یہ سلسلہ رہتا. پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو متقی بنو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ یہ انسانوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو نیک لوگوں کا سلسلہ بھی قیامت تک چلے گا. ہمیں تلاش کرنا ہے اللہ کے اولیاء کی چوکھٹ پر جا کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے بچے کو کاروبار کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے. دین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ جہاں سے پیدا ہو وہاں ہمیں آنا جانا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ایمان میں تازگی پیدا ہو. میرے دوستو، اللہ والوں کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوا کرتی ہے. وہ دنیا میں جیتے ضرور ہیں، دنیا میں وہ کھاتے پیتے ضرور ہیں، لیکن ان کی نگاہ ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے، آخرت کی باتوں پر ہوتی ہے. جنت اور جہنم کی طرف ان کی نگاہوں میں ہمیشہ وہ باتیں ملحوظ رہتی ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سنترا اورنج جس کو وہ بیچتے ہوئے جا رہے تھے اور اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی چنگے سنترے. چنگے سنترے کا مطلب ہے کہ اچھے سنترے، اچھے سنترے. بیچنے والا یہی اپنی زبان سے کہتا جا رہا تھا، لیکن ایک اللہ والے نے اس کی آواز سنی تو وہ ایک دم وجد میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں.
چنگے سنترے چنگے سنترے۔ تو کچھ دیر کے بعد جب انہیں افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں ایسے ہو گئے، آپ کو کسی نے کچھ کہا اور کیا تو نہیں؟ تو اس نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ کیا تم نے اس کی آواز نہیں سنی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا چنگے سنترے چنگے سنترے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے صرف اس کے اس ظاہری الفاظ پر غور کیے، تم نے صرف ان کے اس ظاہری لفظ پر تم نے غور کیا، اس کی حقیقت کو تم نے نہیں سنا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چنگے سنگ ترے، چنگے مطلب اچھا، سنگ مطلب صحبت، تمہارے سنگ مجھے جانا ہے، تو سنگ کا مطلب صحبت اور ترے کا مطلب کامیاب۔ تو چنگے سنگ ترے، اگر اچھی صحبت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو ترے مطلب کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا میں بھی اگر کسی نے اچھی صحبت اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ تو ایک اللہ والے کی نظر دیکھیے، چھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر دنیا میں تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو آج اگر تم نماز نہیں پڑھتے، آج تمہارے اندر پاکی صفائی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ ساری صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دوسرا بھی آپ کو اچھا سمجھے گا اور آپ کے ساتھ وہ رہنا چاہیں گے۔ تو خود بھی آپ کو اچھا بننا ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، تب جا کر ایک اچھا سماج بنتا ہے، اچھا ماحول بنتا ہے۔ جو جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ایک ایک گن کر ان برائیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے یہی نوجوان مستقبل کے، فیوچر کے، ہماری امید کے کرن ہیں۔ اگر یہ نوجوان ہمارے بگڑ گئے تو تمہارے خاندان کا کیا ہوگا، محلے کا کیا ہوگا، شہر کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، اور تم خود اپنے بال بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر غور کرنے کے بعد ہمیں اپنی حرکتوں پر غور کرنا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اور ہماری حرکت یہ ہے۔ جب تک ہم غور نہیں کریں گے ہمارے اندر تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔